اللہ 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 کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ عبد المنان ناصر اپنے منفرد انداز تعلیم کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ وہ 20 سال سے سعودی عرب میں قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہیں۔ قاری عبد المنان ناصر نے ایک دن کے مدرسہ کے نام سے ایک ایسا منفرد طریقہ تعلیم متعارف کروایا کہ جس سے 7 سال سے 70 سال تک کی عمر کے لوگ بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ قاری عبد المنان ناصر کو ان کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے مسجد الحرام میں استاد مقرر کیا گیا، جو کہ ملک پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو شروع سے دیندار تھا اور دین کی خدمت کرنے والا تھا۔ الحمدللہ بچپن سے ہی مجھے دلی ایک جذبہ تھا کہ دین کے خاطر کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ قیامت تک مجھے کیا بس دین کا کام مجھ سے ہو جائے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک خواہش تھی دلی، تو یہ ایک سوچ تھی کہ میرے دل میں پیدا ہوئی کہ قرآن کو ایسا کرو کہ آسان کر دو، کہ دنیا میں اگر کوئی چیز آسان کوئی کہے تو وہ قرآن ہو۔ ایک قاعدہ کہیں سے شیخ سدیس صاحب تک پہنچ گیا، تو انہوں نے الحمدللہ بہت پسند فرمایا، اور ان کے سیکرٹری کی مجھے ایک دن کال آئی، تو میری زندگی کا بہت ہی خوش نصیب دن تھا کہ اصل میں تو اللہ رب العزت اپنے گھر بلا رہے تھے۔ جب ان کی کال آئی کہ امام کعبہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو جب وہاں پہ گیا تو انہوں نے اپنی دراز سے ایک قاعدہ نکالا، تو وہ میرا ہی قاعدہ تھا۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ یہ قرآن مجید دیکھیں، جب تک آپ قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھیں گے نا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو پڑھنے کا۔ صحیح آپ پڑھ تو لیں گے، آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ میری جو دلی خواہش ہے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے یہی ہے کہ آپ تجوید سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہر بندہ ہر شخص کی خواہش تو ہے قرآن تجوید سے پڑھنا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے اسکول کے لیے بھی، اسکولوں میں بھی ہم ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اسکول کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو میری خواہش جو ہے، ایک تو بڑوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ آپ کو میری عمر ہے پڑھنے کی، ایک تو ان کے لیے ہے یہ خواہش، اور دوسری ان بچوں کے لیے ہے جو میٹرک میں پہنچ گئے، ان کو پتہ نہیں ہے قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ بچپن سے میری خواہش تھی اور دل میں مانگتا رہتا تھا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا خادم بنا۔ آج میں حرم میں کھڑے ہو کے 4 گھنٹے پڑھاتا ہوں تو فخر محسوس کرتا ہوں، اور ساری دعائیں سر کو دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور میری اپنی خوشی جو آپ نے پوچھی وہ تو مجھ سے پوچھیں کہ میرے دل میں کیا، الحمدللہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان میں اپنے آپ کو کہتا ہوں۔